سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام انار الخزاعیہ نامی عورت کو اپنے گھریلو کام کاج کے لیے کسی کمسن غلام کی ضرورت محسوس ہوئی، لہذا وہ کسی غلام کی تلاش میں ایک روز مکے میں اس بازار کی جانب روانہ ہوئی جہاں غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی اور جسے اس زمانے میں سوق النخاسین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اسے متعدد کمسن غلام نظر آئے جو برائے فروخت اس بازار میں موجود تھے۔ سب پر سرسری نظر ڈالی، آخر ایک کمسن غلام پر اس کی نگاہ ٹک گئی جس کی سراپا میں اسے خاندانی شرافت و نجابت کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ چنانچہ اس نے قیمت ادا کر کے اسے خرید لیا اور پھر اسے اپنے ہمراہ لیے ہوئے اپنے گھر کی جانب چلتی بنی۔ راستے میں اس نے پلٹ کر اس کمسن غلام کی جانب دیکھا اور پھر اس سے پوچھا، اے لڑکے، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، خباب۔ ام انمار نے پھر پوچھا، تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ لڑکے نے کہا، الرت۔ پھر وہ بولی، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ لڑکا بولا، نجد کا رہنے والا ہوں۔ تب وہ بولی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم خالص عربی ہو؟ لڑکے نے کہا، جی، بلکہ مزید یہ کہ میں تو قبیلہ بنو تمیم سے ہوں۔ تب عورت نے حیرت سے اس کی جانب پلٹ کر دیکھا اور بولی، قبیلہ بنو تمیم سے؟ تو پھر تم غلام کی خرید و فروخت کے اس بازار میں کیسے پہنچ گئے؟ لڑکے نے جواب دیا، ایک رات دشمن قبیلے نے ہم پر اچانک حملہ کر دیا، ہمیں شکست ہو گئی۔ تب وہ دشمن بڑی تعداد میں ہمارے جانور اور مویشی وغیرہ کا ہنکا لے گئے، بہت سی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ اسی مال غنیمت میں دیگر بچوں کے ہمراہ میں بھی شامل تھا۔ اس کے بعد مجھے فروخت کر دیا گیا اور پھر یک کے بعد دیگر مسلسل مختلف لوگوں کے ہاتھوں بکتا بکاتا آخر یہاں مکے پہنچ گیا اور آج مکے کی اس بازار سے آپ نے مجھے خرید لیا۔ یہ نوعمر غلام اپنی مالکہ ام انمار کے گھر میں خدمت انجام دیتا رہا۔ چند روز جب اس نے اسی طرح گزر گئے تو اس عورت نے اپنے اس غلام کے بارے میں محسوس کیا کہ یہ تو کافی سمجھدار معلوم ہوتا ہے، فہم و فراست، عقل مندی اور ذہانت کے آثار اس میں نمایاں ہیں۔ تب ام انمار نے فیصلہ کیا کہ اس قابل اور سمجھدار غلام سے محض گھریلو کام کاج لینے کی بجائے اسے کسی ایسے اچھے کام میں لگانا چاہیے جو میرے لیے مالی فائدے کا ذریعہ بن سکے۔ چنانچہ ام انمار نے اپنے اس نوعمر غلام خباب کو مکے شہر کی ایک مشہور لوہار کے حوالے کیا جو اپنی بھٹی پر لوہے سے تلواریں تیار کیا کرتا تھا۔ اس معاشرے میں تلوار کی بہت بڑی اہمیت اور بہت زیادہ مانگ تھی، لہذا اس شخص کا یہ کاروبار خوب عروج پر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ام انمار نے اپنے اس نوعمر غلام کو اس لوہار کے حوالے کیا تاکہ یہ اس کا ہاتھ بھی بٹائے اور وہاں رہتے ہوئے یہ کام بھی سیکھ لے اور پھر اس لوہار کی طرح ام انمار بھی ایسا ہی منافع بخش کاروبار کر سکے۔ چنانچہ اس لاہور کے پاس رہتے ہوئے خباب نے بہت جلد تلوار سازی کے اس کام میں خوب مہارت حاصل کر لی۔ تب ام انمار نے کرائے پر ایک دکان حاصل کی۔ تلوار سازی نے اس تلواروں کی خرید و فروخت سے متعلق ضروری ساز و سامان کا انتظام کیا اور یہ دکان اپنے اس نوعمر غلام خباب کے حوالے کر دی۔ خباب نے جب اس دکان میں کام کا آغاز کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے تمام شہر میں اس کی شہرت ہو گئی اور اس کا کاروبار خوب ترقی کرنے لگا، جس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ خباب میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو ترقی کے لیے ضروری ہوتی ہیں، یعنی خوب محنت اور دل لگا کر کام کرنا، اپنے کام میں خوب مہارت پیدا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ مزید یہ کہ امانت و دیانت اور ہمیشہ راست بازی، اور پھر یہ کہ اس نوعمری کے باوجود مزاج میں پختگی اور متنادب تھی، وہ ہمیشہ سنجیدہ اور باوقار نظر آیا کرتا تھا۔ نوعمری کے باوجود اس میں عمر رسیدہ اور تجربہ کار دانشوروں کی خوبیاں تھیں، یعنی ہمت نوجوانوں جیسی، جبکہ فہم و فراست اور حکمت و دانش عمر رسیدہ اور جہاں دیدہ لوگوں جیسی۔ خباب کو دن بھر کی محنت و مشقت کے بعد جب فرصت کی چند لمحات میسر آتے اور لمحہ بھر کے لیے خلوت نصیب ہوتی تو وہ اس سوچ میں کھو جاتا کہ آخر اس معاشرے کا انجام کیا ہوگا کہ جس میں ہر کوئی سر سے پاؤں تک ہر قسم کی برائیوں میں غرق ہے۔ یہ معاشرہ جس طرح جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، کیا یہاں کبھی کوئی امید کی کرن بھی طلوع ہوگی یا نہیں؟ انہی سوچوں میں غرق
نوجوان خباب کے دل میں بے اختیار یہ حسرت پیدا ہوتی ہے کہ کاش مجھے اتنی زندگی نصیب ہو جائے کہ میں اپنی آنکھوں سے ان اندھیروں کی جگہ روشنی کو طلوع ہوتا دیکھ سکوں۔ عمر خباب کی یہ بڑی خوش نصیبی تھی کہ اسے اس مقصد کے لیے زیادہ عرصہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ایک روز اسے خبر ملی کہ خاندان بنی ہاشم میں کا وہ چشم و چراغ جس کی شرافت اور امانت و دیانت کو چاروں طرف چرچے ہیں اور جس کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کی مبارک زبان سے آج کل ایسے کلمات نکل رہے ہیں گویا ظلمتوں کے درمیان روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی ہوں۔ اور تب اس عمر خباب کو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تمنا بے چین کرنے لگی۔ آخر ایک روز اسی تمنا کے ہاتھوں مجبور ہو کر ملاقات کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ نہایت بے تابی کے ساتھ خدمت اقدس میں حاضری دی۔ پہلی ملاقات میں ہی دل نے گواہی دی کہ محمد بن عبداللہ تو واقعی اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ چنانچہ نہایت توجہ سے آپ کی مبارک گفتگو سنی۔ تب خباب کو یوں محسوس ہونے لگا گویا دل کی دنیا میں کوئی گلشن کھل اٹھا ہو، اور پھر نہایت بے صبری کے ساتھ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے دست مبارک پر بیعت کر سکوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک بڑھایا، جس پر فوراً ہی خباب نے کلمہ حق اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اور یوں یہ نوجوان خباب اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے تھے۔ جن دنوں خباب نے دین اسلام قبول کیا تب دین اسلام کا بالکل ابتدائی دور چل رہا تھا۔ اس وقت تک صرف 5 افراد مشرف با اسلام ہوئے تھے اور ان کے بعد اب چھٹے خوش نصیب خباب تھے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہونے کے باوجود اپنے قبول اسلام کو کسی سے چھپایا نہیں، لہٰذا انہیں جب بھی موقع ملتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور قرآن سیکھتے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ دوسروں کو بھی دین اسلام قبول کرنے کا مشورہ دیا کرتے۔ جو کوئی نیا مسلمان ہوتا یا خود چل کر اس کے گھر جاتے اور اسے قرآن کی تعلیم دیا کرتے۔ یوں ان کے قبول اسلام کی خوب شہرت ہو گئی اور یہ خبر جلد ہی ام انمار تک پہنچ گئی، جس پر وہ انتہائی غضبناک ہو گئی اور کہنے لگی کہ میرے غلام کی یہ جرت کہ میرا دین چھوڑ کر اس نے کوئی اور دین اختیار کر لیا۔ تب وہ سیدھی اپنے بھائی سبا بن عبد العزیٰ کے پاس پہنچی، صورتحال سے اسے مطلع کیا اور پھر دونوں نے اپنے قبیلہ خزاعہ کے کچھ اوباش اور آوارہ قسم کے نوجوانوں کو ہمراہ لیا اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکان کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوہے کی بھٹی پر اپنے کام تلوار سازی میں مشغول پایا، اور تب سبا نے نہایت غصے کے عالم میں انتہائی حقارت آمیز انداز میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے غلام، تمہارے بارے میں ہم نے ایسی خبر سنی ہے جس کے بارے میں ہمیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ اس پر خباب نے کہا، کیا ہے وہ خبر؟ تب سبا بولا، ہم نے سنا ہے کہ تم بے دین ہو گئے ہو اور بنو ہاشم کے اس آدمی کے دین پر چل پڑے ہو۔ تب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی گھبراہٹ کے بغیر مکمل سکون اور اطمینان کے ساتھ جواب دیتے ہوئے کہا، میں بے دین نہیں ہوا بلکہ میں نے اللہ وحدہ لا شریک پر سچے دل سے ایمان قبول کر لیا ہے، تمہارے بتوں سے لا تعلقی اختیار کر لی ہے اور سچے دل سے یہ گواہی دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ خباب کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ سبا اور اس کے آوارہ ساتھیوں کے دلوں پر بجلی بن کر گرے اور انتہائی غضبناک حالت میں وہ سب ایک ساتھ خباب پر ٹوٹ پڑے۔ پہلے لاتوں اور مکوں سے خوب زد و کوب کیا، پھر اس لوہے کی بٹی میں لوہا سریا، ہتھوڑا، جو چیز بھی ان کے ہاتھ لگی، اس سے نہایت بے رحمی کے ساتھ اور انتہائی وحشیانہ طریقے سے دیر تک خباب پر خوب تشدد اور مار پیٹ کرتے رہے، یہاں تک کہ خباب بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اس واقعے کے بعد جلد ہی تمام شہر مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی۔ ہر کوئی یہی کہنے لگا، ذرا خباب کی جرت دیکھو، غلام، بے بس اور لاچار مکے شہر میں نہ اس کو قبیلہ ہے، نہ خاندان، نہ کوئی نصرت و حمایت کرنے والا، نہ مدافعت کرنے والا، مگر اس کے باوجود اتنی بڑی جرت کہ اپنے مالکوں اور آقاؤں کے استفسار پر کچھ بھی چھپایا نہیں، سب صاف صاف بتا دیا، علالان اپنے قبول اسلام کا اقرار و اعتراف کیا، مزید یہ کہ اپنے آقا اور ان کے آباء و اجداد کے دین کو غلط اور باطل بھی قرار دیا۔ تب سرداران قریش باہم یوں کہنے لگے کہ اس نئے دین کے بارے میں جب ایک بے کس
کمزور اور لاچار غلام کی جرت کا یہ حال ہے تو آگے نہ جانے کیا بنے گا۔ لہٰذا یہ تو ہمارے لیے بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ سرداران قریش کا یہ خوف اور یہ اندیشہ غلط اور بیجا نہیں تھا، کیونکہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بیبا کی اور جرت و ہمت کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ انہی دنوں دیکھتے ہی دیکھتے یہ کے بعد دیگر متعدد افراد نے دین اسلام قبول کر لیا اور پھر اس کا اظہار و اقرار بھی کرتے رہے۔ اسی نئی صورتحال کی وجہ سے سرداران قریش کی راتوں کی نیند اڑنے لگی، لہٰذا اس بارے میں غور و فکر اور خطرے کے سدباب کے غرض سے انہوں نے ہنگامی اجلاس طلب کیا، جس میں ابو جہل سمیت بڑے بڑے سرداران قریش شریک ہوئے اور باہم مشاورت کے بعد طے کیا کہ اس بڑھتے ہوئے طوفان کو بہر صورت ابھی سے لگام دینے کے لیے ٹھوس اور فوری اقدامات کیے جائیں۔ چنانچہ ایک فوری فیصلہ یہ کیا گیا کہ آئندہ اگر کوئی شخص آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر دین اسلام قبول کرے گا تو اس کے خاندان کے سربراہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوگی کہ کسی بھی طرح وہ اس شخص کا کوئی بندوبست کرے۔ چنانچہ اس نئے قانون کے تحت اب انمار کے قبیلے بنو خزاع کے سربراہ کی حیثیت سے اس کے بھائی سبا بن عبد العزیٰ کی یہ ذمہ داری قرار پائی کہ کسی بھی طرح خباب سے نپٹنا ہے، یا تو خباب دین اسلام سے دستبرداری اختیار کر لیں یا جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ چنانچہ سخت گرمی کے موسم میں تپتی ہوئی دوپہر میں جب سورج خوب آگ برسا رہا تھا اور زمین میں شعلے اگل رہی تھی، ایسے میں سبا اپنے آوارہ ساتھیوں کے ہمراہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لیے ہوئے کھلی جگہ کی طرف کہیں نکل جاتا اور پھر یہ لوگ اس دہکتی ہوئی پتھریلی زمین پر خباب کو لٹا دیتے، ان کی جسم سے کپڑے بھی اتار دیتے تھے۔ مزید یہ کہ ان کے برہنہ جسم پر لوہے کی زنجیروں اور ضربے غیرہ لپیٹ دیا کرتے تاکہ سلگتا اور تپتا ہوا لوہا ان کے لیے مزید تکلیف کا باعث بن سکے۔ اسی کیفیت میں جب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت زیادہ بگڑنے لگتی تو یہ لوگ یوں کہتے، بولو خباب، محمد کے بارے میں اب تم کیا کہتے ہو؟ تب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے، وہ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی طرف سے دین برحق لائے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہمیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی تک لے جائیں۔ تب وہ مزید زد و کوب کرتے اور جب تھک جاتے تو کہتے، اچھا خباب، ہمارے ان بتوں لات اور عزا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے، یہ دونوں تو بس پتھر کے بت ہیں، گونگے بہرے، نہ تو کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ خباب کی طرف اپنے بتوں کے بارے میں یہ جواب سن کر ان کے غصے کی آگ مزید بھڑک اٹھی اور تب وہ خباب کے خلاف اپنے ان مظالم کی آگ کو بھی مزید بھڑکانے میں لگ جاتے اور اکثر ان دنوں وہ پہاڑی سنگریزوں کو آگ میں خوب تپا کر انہیں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر کے نیچے رکھ دیا کرتے تاکہ اس طرح ان دہکتے ہوئے سنگریزوں کی وجہ سے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل تکلیف میں مبتلا رہیں۔ انہی دنوں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستانے اور پریشان کرنے کے غرض سے مشرکین مکہ کو ایک نئی شرارت یہ سوجی کہ وہ لوگ حسب سابق ان کی دکان سے مال تو خرید دیا کرتے لیکن اب ادائیگی نہیں کیا کرتے تھے۔ خباب سارا دن ان کے پیچھے گھومتے، ان سے رقم کا تقاضا کرتے مگر ان کے کانوں پر جو تک نہ رینگتی۔ خباب کی مالکہ انمار انہیں برا بھلا کہتی اور جلد از جلد پیسے وصول کر کے اس کے حوالے کرنے کا حکم دیتی اور یوں یہ سارا دن ایک طرف اپنی مالکہ اور دوسری طرف ان گاہکوں کے ہاتھوں پریشان رہا کرتے تھے۔ انہی دنوں ایک بار سرداران قریش میں سے ایک نامی گرامی شخص جس کا نام عاص بن وائل تھا، خباب کو تنگ کرنے کی غرض سے اس نے بھی یہی حرکت کی۔ چنانچہ خباب کے روز مسلسل اس سے رقم کا تقاضا کرتے رہے۔ آخر ایک روز وہ کہنے لگا، اے خباب، جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کرو گے اس وقت تک میں تمہیں یہ رقم ادا نہیں کروں گا۔ اس پر خباب نے جواب دیا، اے عاص، تم مر کر دوبارہ زندہ ہو جاؤ تب بھی میں یہ کام کرنے والا نہیں ہوں۔ اس پر عاص بولا، اچھا تو پھر ایسا ہی صحیح، جب مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور یہاں کی زندگی کی طرح وہاں کی زندگی میں بھی مجھے خوب مال و دولت، مال و اولاد سے نوازا جائے گا تب میں یہ رقم تمہیں وہاں ادا کر دوں گا۔ عاص بن وائل کی زبانی یہ جواب سن کر مجبور و بے کس خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہ گئے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا۔
سورۃ المریم آیت نمبر 77 تا 80۔ ترجمہ: بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ مجھے آل و اولاد آخرت میں بھی ضرور ملے گی؟ کیا اس نے عالم غیب سے جھانک کر دیکھ لیا ہے؟ اس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم اسے بھی لکھ رہیں گے اور اس کے عذاب میں اضافہ کر دیں گے، اور جس مال و اولاد کا یہ حوالہ دے رہا ہے اس کے وارث ہم ہوں گے اور یہ ہمارے پاس تن تنہا آئے گا۔ اسی کیفیت میں مکے میں وقت گزرتا رہا۔ شب و روز بس یہی داستان تھی۔ ظلم و ستم کی سبا بن عبد العزیٰ اور اس کے سر پھرے ساتھیوں کی طرف سے وحشیانہ مظالم اور زد و کوب کے جو سلسلے تھے، ان کے علاوہ مزید کہ خود انمار بھی اس مار پیٹ میں کسی سے پیچھے رہنے والی نہیں تھی، چنانچہ وہ اکثر لوہے کی اس بھٹی پر جایا کرتی اور خباب کے قبول اسلام پر انہیں خوب برا بھلا کہتی، اور تب بھی اس کی تسلی نہیں ہوتی تو اس بھٹی میں جہاں ہر طرف لوہے کی سلاخیں بکھری رہتی تھیں اور ہر وقت آگ روشن رہتی تھی، وہاں سے وہ کوئی لوہے کی سلاخ اٹھاتی اور اسے آگ میں خوب تپا کر اس سے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو داغتی۔ اکثر وہ دہکتی ہوئی سلاخ ان کے سر پر رکھ دیا کرتی، جس کی گرمی، بدبو اور دھویں کی تکلیف کی وجہ سے خباب بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے۔ ایسے میں اگر خود بے خودی، غنودگی اور نیم بے ہوشی کی کیفیت میں خباب کے منہ سے بے اختیار انمار اور اس کے بھائی سبا بن عبد العزیٰ کے لیے بد دعائیں نکلتی، تب ان لوگوں کا غصہ مزید بڑھ جاتا۔ اسی کیفیت میں وقت کا سفر جاری رہا، حتیٰ کہ نبوت کے 13ویں سال کے بالکل آخر میں جب ہجرت کا حکم نازل ہوا تو دیگر مسلمانوں کی طرح حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر ہجرت کے لیے تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ تب انہوں نے دیکھا کہ یہ دونوں ظالم و جابر بھائی بہن یعنی انمار اور اس کا بھائی سبا، جو کہ سالہ سال سے اس کے ساتھ بغیر کسی قصور کے انتہائی وحشیانہ سلوک کرتے چلے آ رہے تھے، اب زمین و آسمان کے مالک کی طرف سے ان کی گرفت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ خباب نے دیکھا کہ اب اللہ کا انصاف حرکت میں آ چکا ہے۔ ان کی زبان سے ان دونوں ظالموں کے لیے جو بددعائیں نکلا کرتی تھی اب ان کا اثر نظر آنے لگا تھا۔ چنانچہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے سے روانگی سے قبل ہی اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیا کہ ان دونوں انمار کو شدید سر درد کی تکلیف رہنے لگی، درد بھی ایسا عجیب و غریب کہ جب اس پر اس درد کا دورہ پڑتا تو وہ کتوں کی طرح بھونکنے لگتی۔ اس کے بھائی اس کے علاج کے لیے مارے مارے پھرتے رہے۔ آخر کسی پہنچے ہوئے ماہر طبیب نے اس بیماری کا علاج کی تجویز کیا کہ جب بھی اس پر اس قسم کا دورہ پڑے تو اس کے سر کو لوہے کی گرم سلاخ سے داغا جائے۔ چنانچہ سال تک جس طرح یہ انمار مجبور و لاچار خباب کے سر کو گرم سلاخ سے داغا کرتی تھی، اب اسی طرح خود اس کے سر کو داغا جانے لگا۔ مزید یہ کہ غلام کی حیثیت سے یہ خدمت اکثر بیشتر خباب ہی کو انجام دینا پڑتی تھی۔ چنانچہ جب اس کے سر کو گرم سلاخ سے داغا جاتا تو اگرچہ اسے تکلیف تو بہت محسوس ہوتی تھی، لیکن اس شدید اور جان لیوا درد سے سر سے نجات کا کوئی اور طریقہ بھی نہیں تھا۔ انہی دنوں دیگر مسلمانوں کی طرح آخر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے مدینہ جا پہنچے، جہاں اب ایک نئی زندگی تھی، نیا ماحول تھا، نئی جگہ تھی۔ یہاں اس نئی زندگی میں اور اس نئی جگہ پر انصار مدینہ جیسے عظیم انسانوں اور بے مثال میزبانوں کی رفاقت اور صحبت میں پرسکون اور خوشگوار زندگی کا آغاز ہوا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ یہاں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و معیت، کسب فیض اور علمی استفادے کے وہ مبارک سلسلے تھے۔ کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی خوف و دہشت نہیں تھی۔ یہاں تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نیز انصار مدینہ کی طرف سے ملنے والے محبت اور عنایت تھی۔ غرض یہ کہ مشرکین مکہ سے دور اب یہاں مدینہ میں خوف و دہشت کی بجائے امن و امان اور سکون و اطمینان سے بھرپور ایک بدلی ہوئی اور خوشگوار زندگی تھی۔ مسلمانوں کی یہی نئی خوشگوار زندگی مشرکین مکہ کو پسند نہ آئی۔ تب محض اگلے ہی سال یعنی سن 2 ہجری میں وہ اپنا لشکر جرار نیز اپنے مذموم عزائم لے کر آدم کے بدر کے میدان میں حق و باطل کے درمیان اولین معرکہ پیش آیا۔ اہل حق کو غلبہ نصیب ہوا جبکہ شکست و رسوائی اہل باطل کے مقدر بنی۔ تب محض اگلے ہی سال یعنی سن 3 ہجری میں اہل باطل دوبارہ چلے آئے، جس کے نتیجے میں غزوہ احد کی نوبت آئی۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد دونوں ہی تاریخی اور یادگار مواقع پر حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے حاضر رہے، بلکہ پیش رہے اور شجاعت و بہادری کے بے مثال جوہر دکھاتے رہے۔ انمار کا وہ ظالم و جاگے اور سنگدل بھائی جس کی مکہ میں نہیں
جس کی مکے میں بڑی دہشت تھی، بڑا ہی رعب اور دبدبا تھا۔ مکے کے بڑے بڑے نامور بہادروں اور شہ سواروں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ نیز وہاں مکے میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے بے بس لاچار انسان یعنی خباب پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے میں یہی صبا ہمیشہ پیش رہا کرتا تھا، بلکہ دوسرے آوارہ صرف لوگوں کو بھی خوب ورغلایا کرتا تھا۔ آج یہاں احد کے میدان میں جب مورکہ اپنے عروج پر تھا، ایسے میں اچانک اس کی نگاہ اللہ کے شیر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، اور جب اس نے انہیں انتہائی بہادری و شجاعت کے ساتھ اللہ کے دشمنوں پر قہر بن کر ٹوٹتے ہوئے اور انہیں جہنم رسید کرتے ہوئے دیکھا، تو وہ بس ان کی شجاعت کے یہ مناظر دیکھتا ہی رہ گیا اور پھر اس سے صبر نہیں ہو سکا۔ برق رفتاری کے ساتھ اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضرت حمزہ کے قریب پہنچا اور بآواز بلند انہیں للکارتے ہوئے چلایا، اے حمزہ ذرا مجھ سے مقابلہ کرو۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا جبکہ حضرت حمزہ پیدل تھے، اس کے باوجود حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجلی کی مانند اس پر لپکے اور شیر کی طرح اس پر جھپٹے اور پھر ایک ہی بھرپور وار میں اس کا کام تمام کر ڈالا، اور پلک جھپکتے میں وہ غرور اور تکبر کا پتلا زمین میں بوس ہو گیا۔ مشرکین مکہ میں سے جن لوگوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بے مثال شجاعت و بہادری، نیز ان کے ہاتھوں صبا بن عبد العزیٰ جیسے نامی گرامی شہ سوار اور بہادر انسان کا یہ عبرتناک انجام دیکھا، ان پر گویا لرزہ طاری ہو گیا۔ اتفاق سے اس وقت میدان کا راز میں اسی جگہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور تب ان کے تصور میں وہ مناظر تازہ ہو گئے جب وہ مکے میں لوہے کی بٹی پر کام کاج اور محنت و مزدوری کر رہے تھے۔ ایسے میں یہی دونوں ظالم و سرکش بھائی بہن یعنی صبا بن عبد العزیٰ اور عمار بنت عبد العزیٰ آیا کرتے، لوہے کی اس بھٹی سے کوئی سریا لے کر اس آگ میں گرم کرتے، ان کے سر پر لگایا کرتے تھے۔ تب یہ ان دونوں کو خوب بددعائیں دیا کرتے تھے۔ عمار کا انجام تو انہوں نے مکے ہی میں دیکھ لیا کہ کس طرح اسے شدید درد سر کے دورے پڑنے لگے تھے، اور تب اس کے منہ سے بے اختیار کتے کے بھونکنے کی جیسی آوازیں نکلنے لگتی تھیں، اور اس درد کی واحد علاج یہ تھا کہ اس کے سر پر تپتا ہوا گرم سریا لوہا لگایا جائے۔ جبکہ آج یہاں احد کے میدان میں خباب نے اپنے دوسرے مجرم یعنی صبا کا یہ انجام بد دیکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے سے تڑپتے اور پھر دم توڑتے اور واصل جہنم ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ یوں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دونوں مجرموں بہن بھائی کو اللہ نے دنیا میں ہی ان کے خباب کی نگاہوں کے سامنے عبرتناک سزا دی۔ غزوہ احد کے بعد دیگر تمام غزوات کے موقع پر بھی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت ہمیشہ شریک رہے اور شجاعت و جرت کے بے مثال جوہر دکھاتے رہے۔ نیز آپ سے علمی استفادہ، کسب فیض اور آپ کی علمی تربیتی مجالس میں شرکت و حاضری کا مبارک سلسلہ بھی مکمل ذوق و شوق اور پابندی کے ساتھ چلتا رہا، حتیٰ کہ اسی کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تادم آخری خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی مسرور و مطمئن رہے۔ حضرت خباب بن العرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد نبوی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک زمانہ گزر جانے کے بعد حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں خلفائے راشدین کا مبارک دور دیکھا، اور اس دور میں بھی اس معاشرے میں ہمیشہ انہیں خاص عزت و احترام اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا۔ ایک بار جب خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت چل رہا تھا، تب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات کے لیے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت گرم جوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور بہت زیادہ احترام سے پیش آئے، اور پھر وہاں موجود دیگر معززین اور شرکائے محفل کی جانب سے متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہماری طرف اس قدر عزت احترام کا اظہار ہے اور اس قدر پرجوش استقبال ہے، اس کے مستحق بس دو ہی افراد ہیں، ایک تو یہی خباب اور دوسرے بلال۔ اس کے بعد جب پرانے وقتوں کی باتیں ہونے لگیں اور بہت سی پرانی یادیں تازہ ہونے لگیں، تب حضرت عمر نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ مشکلات سے بھرپور اس ابتدائی دور میں آپ کے ساتھ پیش آنے والا سب سے زیادہ اذیتناک اور تکلیف دہ واقعہ کیا تھا؟ اس پر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ تردد کا اظہار کیا، کچھ جھجک محسوس کرنے لگے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا تو حضرت خباب نے زبان سے کچھ کہنے کے بجائے خاموشی کے ساتھ اپنی کمر سے کپڑا ہٹا دیا، اور تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر حاضرین محفل نے جو منظر دیکھا تو وہ سب لرز کر رہ گئے۔
تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ یہ کس طرح ہوا؟ اس پر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، دین اسلام کے ابتدائی زمانے میں وہاں مکے میں ایک بار ان لوگوں نے مجھے اذیت پہنچانے کی خاطر آگ روشن کی، لکڑیاں جلائیں۔ جب وہ لکڑیاں خوب انگاروں کی طرح دہکنے لگیں تو ان ظالموں نے میرے کپڑے اتارے اور مجھے ان دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا، یہاں تک کہ میری کمر سے گوشت پگھل پگھل کر ہڈیوں سے الگ ہونے لگا۔ انگارے اسی طرح دہکتے رہے، آخر یہ ہوا کہ میرے جسم سے پگھل کر پانی اور چربی کے جو قطرات مسلسل ان انگاروں پر ٹپک رہے تھے، ان کی وجہ سے یہ آگ بجھ گئی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص کی یہ کیفیت تھی کہ یہ اس قدر دردناک واقعہ بھی انہوں نے محض ان حضرات کے صرف اصرار کے نتیجے میں سنایا، ورنہ وہ تو کبھی راہ حق میں اپنے ساتھ پیش آنے والے اس قسم کے واقعات کا کوئی تذکرہ بھی پسند نہیں کیا کرتے تھے تاکہ نام و نمود اور ریاکاری سے دور رہ سکیں۔ دین اسلام کے ابتدائی دور میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مشکل ترین وقت گزارا۔ مشرکین مکہ کے ہاتھوں اور بالخصوص ان کی جو مالکہ تھی ام انمار، نیز اس کا جو ظالم و جابر اور انتہائی سنگ دل قسم کا بھائی تھا، خاندان بنو خزاعہ کا سردار سبا بنت عبد الرضا، اس کے ہاتھوں حضرت خباب نے یہ جو تمام تر تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کی تھیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ تو جسمانی تکلیفیں تھیں، جبکہ اس سے قبل زمان طفولیت سے ہی وہ تو بہت زیادہ ذہنی نفسیاتی صدمات میں اٹھاتے چلے آئے تھے۔ بچپن کے دور میں وہاں نجد میں قبیلہ بنو تمیم میں اپنے والدین کے زیر سایہ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے کہ اچانک دشمن قبیلے نے حملہ کر دیا تھا اور پھر لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا وہی بھیانک سلسلہ چلا تھا کہ جو اس معاشرے کی خاصیت تھی، اور پھر اس دور کے رسم و رواج کے مطابق انہیں قیدی بنا کر فروغ کر دیا گیا۔ تب یہ مختلف آقاؤں کے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے آخر میں ام انمار کے غلامی کے شکنجے میں جا پھنسے تھے۔ یوں اس قبائلی جنگ اور فتنہ فساد کے نتیجے میں بچپن ہی سے یہ غلامی کی زنجیروں میں ناحق جکڑے گئے تھے، ورنہ دراصل یہ تو ایک آزاد انسان تھے اور معزز خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ ایک بار حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ دوست ملاقات کے لیے جب ان کے گھر آئے ہوئے تھے، تب اتفاقاً وہاں کچھ فقراء و مساکین بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ان دوستوں نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت خباب ان فقراء کو یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھ لو، سب آج یہاں اس تھیلی میں نقد 80,000 درہم رکھے ہوئے ہیں، دیکھو اس تھیلی کا منہ کھلا ہوا ہے، تم میں سے جو کوئی ضرورت مند ہے وہ اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق رقم لے لے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقر و فاقے اور رنج و غم سے بھرپور اپنی زندگی کے اس دور کے بعد اب اس مالداری اور خوشحالی کے دنوں میں اکثر بے اختیار رونے لگتے۔ ایک بار کسی نے اس کی وجہ دریافت کی تو جواب میں یہ دیا، میرے سبھی ساتھی اس دنیا سے فقر و فاقے کی کیفیت میں ہی چلے گئے، شاید اللہ نے ان کے لیے تمام اجر و ثواب آخرت کے لیے محفوظ کر رکھا تھا، جبکہ مجھے اب یہ اس قدر خوشحالی نصیب ہو گئی ہے، لہٰذا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ نے مجھے میرا حصہ دنیا میں ہی دے کر فارغ نہ کر دیا ہو اور وہاں آخرت میں اب میرے لیے کوئی اجر و ثواب نہ ہو۔ خلیفہ چہارم امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر مدینہ سے کوفہ منتقل ہو گئے تھے، تب انہیں دنوں میں حضرت خباب بن الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ سے کوفہ منتقل ہو گئے تھے، وہیں مستقل رہائش اختیار کر لی تھی۔ یوں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام کوفے میں گزارے۔ رفتہ رفتہ وہاں کوفہ میں گزرتا ہو رہا، آخر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے۔ ان دنوں اتفاقاً خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں موجود نہیں تھے، بلکہ صفین کے مقام پر پیش آنے والی مشہور اور نہایت افسوسناک اندرونی جنگ کے موقع پر وہاں گئے ہوئے تھے۔ اس دوران کوفے میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی سن 37 ہجری میں کوفے میں دنیا فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے اللہ سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ چند روز بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صفین سے واپس کوفے پہنچے تو فوری طور پر پہلے حضرت خباب بن الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر گئے اور تا دیر وہاں ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔
جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔